بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ۔ جناب کرام، آج جو طریقہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، یقین کریں اگر اس طریقے پر عمل ہو جائے تو بے شمار گھر اجڑنے سے بچ جائے، کسی بھی عورت کو طلاق نہ ہو، کیونکہ اس طریقے میں تیسری طلاق تک پہنچنے کے لیے بندے کو 6 سٹیپ پہلے گزرنے پڑتے ہیں اور 7ویں نمبر پر جا کر تیسری طلاق جو ہے اس کا مقام آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، وہ طریقہ کیا ہے؟ آئیے ہم سب سے پہلے قرآن کریم فرقان حمید سے ہم سماعت کرتے ہیں۔ ایسی صورت اگر گھر میں پیدا ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑے کی، بیوی نافرمانی کر رہی ہے تو اس کو اصلاح کرنی ہے، تو کیا طریقہ ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 34 اور 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ ترجمہ: اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو، اور پھر نہ سمجھنے پر انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں 3 سٹیپ جو ہے وہ بتائے گئے۔ پہلا کیا ہے کہ سب سے پہلے نافرمان بیوی کو اطاعت کے فوائد اور نافرمانی کے نقصانات بتائے جائیں۔ نیز قرآن و حدیث میں اس تعلق سے منقول فضائل اور وعیدیں بتا کر اسے سمجھایا جائے کہ وہ اس سے باز آ جائے، کیونکہ شوہر کا بڑا مقام ہے۔ تو وہ جب سماعت کرے گی قرآن و حدیث کی روشنی میں تو امید ہے کہ وہ سمجھ جائے گی۔ اگر اس کے بعد بھی وہ کام نہیں بنتا، اب دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے بستر اپنا الگ کر لے، علیحدہ سونا شروع کر دے۔ امید ہے کہ وہ اس سے سمجھ جائے گی۔ اگر پھر بھی نہ مانے تو تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ مناسب انداز سے اس پر سختی کی جائے، اسے مارا جائے۔ کس طرح؟ اس مار سے مراد وہ مار نہیں ہے جو ہمارے ہاں جاہلوں میں رائج ہے کہ چہرے اور سارے بدن پر مارتے ہیں، مکوں گھونسوں اور لاتوں سے پیٹتے ہیں، ڈنڈا یا جو کچھ بھی ہاتھ میں آئے اس سے مارتے ہیں اور مار مار کے لہو لہان کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ سب حرام و ناجائز پرلے درجے کی جہالت اور کمینگی ہے۔ ایسے مرد وہ بہادر نہیں ہوتے بلکہ بزدل ہوتے ہیں، ان پر سختی اس انداز سے نہ کی جائے۔ تو ناظرین کرام، بالکل مناسب انداز سے سختی کی جائے۔ اور اس کے بعد چوتھا سٹیپ کیا ہے؟ وہ دوسری آیت کریمہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ ترجمہ: اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک منصف عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو۔ یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ جناب کرام، چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ دونوں خاندانوں میں سے جن کی بات مانی جاتی ہے ان کو جناب درمیان میں ڈالا جائے اور وہ ان کی صلح کروا دیں۔ اور اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس طرح صلح کروائی جاتی ہے تو صلح ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ 4 سٹیپ، اور 5واں سٹیپ یہ ہے اگر طلاق دینے ہی پڑ جاتی ہے تو پاکی کی حالت میں 1 مہینے میں 1 طلاق دے دو، اسے پھر 1 مہینے کے لیے چھوڑ دو، ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے۔ اگر وہ 1 طلاق دینے کے بعد بھی نہیں وہ سمجھی، پھر دوسرے مہینے پاکی میں دوسری طلاق دے دی جائے۔ اگر دوسری طلاق کے بعد بھی وہ نہیں سمجھی، اس کے بعد ہوگا 7واں سٹیپ، اس میں ہوگی پھر تیسری طلاق۔ اب تیسری طلاق کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جی ناظرین کرام، یہ 7 سٹیپ ہیں۔ تیسری طلاق تک پہنچنے کے لیے بندے کو پہلے 6 سٹیپ جو ہیں انہیں گزرنا پڑتا ہے۔ آپ یقین کریں اگر اس طریقے سے نافرمان بیوی کو سمجھایا جائے تو کسی نہ کسی سٹیپ پر جا کر وہ سمجھ جائے گی، معاملہ ان کا حل ہو جائے گا، گھر اجڑنے سے بچ جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ زیادہ لا علمی اور جہالت ہے، جس کی بنا پر تھوڑی سی بات پر
کئی گھر جو ہیں وہ اجڑ جاتے ہیں، اور پہلی بات بھی ہماری 3 طلاقیں اور آخری بات بھی 3 طلاقیں، اور فوراً ایک ہی دم 3 طلاقیں دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رونا پیٹنا ہوتا ہے، پھر نظر آتا ہے میرے بچوں کا مستقبل کیا بنے گا، خاندان تباہ ہو جائیں گے، میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ پھر جناب جاتے ہیں اور ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ طریقہ ہمیں خود بھی یاد رکھنا چاہیے، اور اپنی آگے اولاد کو بھی تربیت دینی چاہیے، اور آگے دوسروں تک جو ہے یہ پیغام پہنچانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا پیغام پہنچانے سے کسی کی طلاق ہوتے ہوتے وہ بچ جائے، اس کا گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔